توبہ کے رکن 3 ہیں. ایک تو ہے کہ اپنے گناہ کا اقرار کرنا کہ یہ گناہ ہوا ہے مجھ سے، پھر اس سے شرمندگی، میرے سے گناہ ہو گیا، نادم ہو، پشیمان ہو، شرمندہ ہو، اور پھر یہ کہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا. میں نے بولا مر جاؤں گا تو بھی نہیں کروں گا. اس طرح 100% ذہن بنا ہوا کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے. اب یہ جو توبہ کرتا ہے نا، یہ ہے توبہ، ورنہ پھر وہ توبہ نہیں ہے. ہماری توبہ جو ہوتی ہے نا وہ رسمی ہوتی ہے، ہمارا ذہن خراب ہے، ہم نے دوبارہ گناہ کرنے کا پورا مزاج بنا ہوا ہے. پھر شیطان نے یہ بہکایا ہوا ہے، ذہن بنا دیا ہے کہ یار مجبوری ہے، تو بچ تو نہیں سکتے یار، اپنے بچ تو نہیں سکتے یار، سارا فرینڈ سرکل ایسا ہے، سارا ماحول ایسا ہے، فلاں ایسا، یہ گھر کا ماحول ایسا ہے. تو اب اگر یہ سوچتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ ماحول آپ کو کیا اللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے کیا؟ یا آپ قیامت کے دن کہہ دیں گے کہ یا اللہ میں کیا کروں، میری تو جاب بھی ایسی جگہ پر تھی، میرے دوست بھی ایسے ہی تھے، گھر کا ماحول بھی ایسا تھا، تو میں تو گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا تھا. تو کیا قیامت کے دن یہ جواب آپ کو بچا لے گا؟ پھر ظاہر قربانی کس کو کہتے ہیں؟ تو نفس کو قربان تو کرنا ہی پڑے گا اور گناہ چھوڑنے ہی پڑیں گے. آخر مطلب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی نا، جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے تقویٰ پر نعوذ باللہ انگلی کیا اٹھانا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. نبی تھے، ہر نبی متقی، پرہیزگار، اور پرہیزگاری اور متقی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس ماحول میں اٹھان لی، چاروں طرف بت پرستیاں تھی اور وحشت اور بربریت کا دور تھا، درندوں سے بدتر انسان ہو گئے تھے، کون سا گناہ تھا یہ نہیں کرتے تھے. میرے آقا نے تو اسی ماحول میں اٹھان لی نا. لیکن جو خونخوار تھے ان کو کیسا وہ نرم مزاج کر دیا، برے تھے ان کو اچھا کر دیا، اور کیسا امن قائم ہو گیا. تو یہ کہ اچھے ماحول میں رہ کر کوئی اچھا بن گیا، اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے برے ماحول میں پھنس گیا اور وہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، تو یہ بھی ایک کمال ہے نا. کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحرا کو، یعنی باغ ہے اس میں تو پھول کھلتے ہیں. کمال باکمال پھول تو وہ ہے کہ جو ریگستان میں کھل اٹھے. اچھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود کو بری صحبت میں رکھ دے اور بروں کے حوالے کر دے، نہیں، یہ بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. قرآن کریم میں اگر شیطان تجھے بلا دے تو یاد آئے پر ظالموں میں مت بیٹھ. ظالم سے مراد غیر مسلم، بد مذہب اور فاسق. بہرحال یہ کہ اب آپ ماشاءاللہ یہاں آ گئے ہیں مدنی ماحول میں، تو اب یہ ہمیشہ کے لیے برے دوستوں سے جان چھڑا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.